اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آج ہمارا پھر جو موضوع ہے، جو گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ عشق پر ہی ہے، پر آج ہم سمجھیں گے عشق اور ایمان۔ تو جس کے پاس عشق نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور عشق اور ایمان ایسے ہے جیسے چمبک اور لوہا۔ چمبک اور لوہا یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ایسے ہی عشق اور ایمان ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے عقیدہ۔ تو ہم جس کو دیکھتے نہیں، جس سے ہمیں محبت نہیں ہوتی، جس کو ہم سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس پر ہم یقین بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی انجان شخص ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر یقین نہیں کرتے، کہتے ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، تب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھ لینے کے بعد پھر ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن جس پر ہمیں جس سے محبت ہو جائے، اس پر ہم اس کی محبت کے حساب سے اتنا ہی زیادہ یقین کرتی ہیں۔ جتنی زیادہ محبت اتنا ہی زیادہ یقین۔ اگر ہمارا محبت ہمارے کسی گھر والے سے کم ہو تو ہم اس پر یقین بھی کم کریں گے، اور اگر ہماری محبت کسی باہر کے انسان سے زیادہ ہو تو ہم اس پر یقین بھی گھر والے سے زیادہ کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت پر ہی آدمی یقین بھی کرتا ہے۔ پر ایک ہماری لوگوں کی سچائی، خاص کر مسلمانوں کی، یہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اب سے 1400 سال پہلے کا دور، یعنی کہ ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ نبی نے کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ اللہ ہے، نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا کہ یہ قرآن ہے، نبی نے کہا یہ حدیث ہے تو ہم نے مانا کہ یہ حدیث ہے۔ یعنی کہ ہم محبت کرتے تھے کس سے؟ نبی سے۔ تو نبی کی محبت میں ہی ہم نے نبی پر یقین کیا، نبی کے عشق میں ہی نبی پر یقین کیا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا جو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر ہی ہے، کیونکہ عشق پر ہی ہم یقین کو مان رہے ہیں اور یقین کر رہے ہیں۔ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب اسی میں ہی ایک جو ہم پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ رسمی کلمہ، ایسے ہی ایمان بھی رسمی ہے۔ اب رسمی ایمان کیا ہے کہ ہمارے وہی جو کلمے والا کا مسئلہ کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے باپ نے کلمہ پڑھا، دادا نے کلمہ پڑھا، تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو وہی چیز ہمارے ایمان سے بھی میں بھی ہے کہ بھائی وہ ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے تو ہم بھی ایمان والے ہیں۔ لیکن جیسے وہاں پر نبی نے فرمایا اور صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں، تصدیق کرنی پڑے گی، تصدیق کے بعد کلمہ ہوگا، اسی طریقے سے تصدیق ایمان کی بھی ہے کہ ایمان کی بھی تصدیق کرنی پڑے گی۔ اب جس طریقے سے کہ کلمے کی تصدیق پیر سمجھاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کی اور عشق کی تصدیق بھی پیر ہی کرائے گا۔ اب یہ اتنی اہم چیز کیوں ہے عشق؟ عشق ہے کہاں؟ تو عشق جیسے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، تو جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ہمیں بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، اس کا یہ ایمان تھا تو ہمارا وہی ایمان ہو گیا، مسلمان تو مسلمان، ہندو تو ہندو، عیسائی تو عیسائی۔ لیکن ایک چیز ہے جو سب میں ایک جیسی پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے عشق، پیدائشی پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور عشق حسن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر حسن نہ ہو تو عشق نہیں ہوگا۔ اب وہ جو حسن ہے اس کی ہی تلاش ہمارے اندر جو عشق پیدا ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کوئی صرف انسان تک رک جاتا ہے، کوئی صوفی بنتا ہے، کوئی سنت بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کس کی تلاش میں؟ عشق کی تلاش میں۔ لیکن عشق تلاش کس کی کرتا ہے؟ حسن کی۔ اب اسی حسن کی تلاش میں 1400 سال میں تمام صوفیہ اکرام گھومتے رہے، اور آخر میں ملا کون ان کو؟ آخر میں ملا اللہ۔ ڈھونڈا عشق نے کس کو؟ حسن کو۔ ملا کیا؟ اللہ۔
تو سب اسی میں ہی گھومتے رہے اور آج بھی گھوم رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ آج بھی اسی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ صوفی ہوں چاہے وہ سنت ہوں. تلاش کس کی؟ حسن کی. کون کر رہا ہے؟ وہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی تو کیا اوقات ہے. ہم کیا، ہم تو ایک جسم ہیں، ہم تو آرام چاہتے ہیں. عشق ہے جو آرام چھوڑ کے نکلتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم آرام کرو، کیونکہ وہ اپنے حسن کی تلاش میں رہتا ہے کہ میرا حسن کہاں ہے. تو حسن ہمارے ساتھ، وہ حسن کی جو عشق ہے وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بس وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتا رہتا ہے اور ہماری ذہنیت کے ساتھ ساتھ. جس کی ایک بڑی دلیل ہے کہ ہم پیدا ہوئے مسلمان گھر میں تو ہمارا عشق کا جو رجوع ہوا وہ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. اور ہمارے رسول نے فرمایا کہ وطن کی حفاظت افضل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کبھی اللہ کے لیے جان دے دیتے ہیں، کبھی ہم رسول کے لیے جان دے دیتے ہیں، کبھی ہم اسلام کے لیے جان دے دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ملک کے لیے جان دے دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات سے تول دے پھر بھی ہم اسے اپنی جان نہیں دیں گے، لیکن مذہب کے لیے، ملک کے لیے ہم اپنی جان مفت میں دے دیتے ہیں، فری میں دے دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جان ہم نہیں دیتے، ہمارے اندر جو عشق پیدا ہوا وہ مجبور کر دیتا ہے ہمیں جان دینے کے لیے. وہ ہمیں اتنا جذباتی کر دیتا ہے کہ ہم ملک کے لیے اور مذہب کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. تو یہ ہماری مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر جو عشق ہے وہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے جان نہیں دی تو پھر وہ اپنے حسن کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور اسی کو آگے معاملہ بڑھتا رہتا ہے. اب یہ بار بار ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں پہچانو ہم کیا ہیں، ہمیں ابھارو. یہ بار بار ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں ابھارو، پر ہم روح کو تو مانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے، پر ہم کہیں نہ کہیں عشق کو ماننے سے کتراتے ہیں. اور عشق بار بار ہمیں احساس کراتا ہے کہ ہمیں پہچانو. کبھی ہم اس عشق کو نام دے دیتے ہیں پسند کا، کبھی ہم اس کو نام دے دیتے ہیں پیار کا، کبھی ہم اس کو نام دے دیتے ہیں عشق مجازی کا، اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں سے جب کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ روتا ہے یا کچھ حرکت کرتا ہے تو ماں یہ سمجھتی ہے یہ بھوکا ہے، اور ماں اس کو دودھ دے دیتی ہے، جبکہ اسے دودھ نہیں چاہیے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے پر اس کے پاس زبان نہیں ہے سمجھانے کے لیے جو وہ اپنی ماں کو کچھ سمجھا سکے. اور اس کی ماں کے پاس وہ عقل نہیں ہے، وہ ذہنیت نہیں ہے، اتنی اللہ سے قوت نہیں عطا فرمائی کہ وہ اپنے بچے کی آواز کو، بات کو سمجھ سکے. اس لیے وہ بچے کی بات کو نہ سمجھ کے اس کو دودھ دے دیتی ہے. بچہ کہنا کچھ چاہ رہا ہے اور وہ اس کو دے کچھ اور رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے عشق کا بھی حال یہی ہے. ہمارا عشق کہتا ہے کہ ہمیں ابھارو، ہم تمہاری نماز پڑھو کو نماز قائم میں بدل دیں گے. عشق کہتا ہے کہ ہمیں ابھارو، ہم تمہارے رسمی ایمان کو حقیقی ایمان میں بدل دیں گے. عشق کہتا ہے کہ ہمیں ابھارو، ہم تمہارے رسمی کلمے کو حقیقی کلمے کی تصدیق میں بدل دیں گے. پر ہم اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، پر اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور نفس پر شیطان غالب ہے، وہ ہمارے اس عشق کی آواز کو نفس کی طرف موڑ دیتا ہے. اور جب وہ ہمارے اس عشق کو نفس کی طرف موڑ دیتا ہے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہم غلط کاموں کی طرف مڑ جاتے ہیں اور دنیاوی مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں اور غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، عشق کو غلط سمجھ لیتے ہیں اور الگ مڑ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ ہم اس حسن کو سمجھیں، اس حسن کو پہچانیں جس کا عشق لے کے ہم پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں جس حسن کا عشق لے کے پیدا کیا اور جس کی تلاش ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، ان لوگوں نے اس کو پا بھی لیا اور آج بھی اس کی تلاش میں ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ اس حسن اور اس عشق تک ہمیں پہنچائے اور عشق کو اور اس حسن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کی
گفتگو کو ہم اگلے ویڈیو میں اور گہرائی سے لے کر کے جائیں گے کہ ہم اس حسن کو اور اس عشق کو پہچانیں کیسے، اور اس کو پہچاننے کے لیے کس ذریعے کو استعمال کریں، اور اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم آگے پھر کریں گے، اور اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس حسن اور اس عشق کو سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں، اور اگلے ویڈیو میں ہم پھر اسی پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔